अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 5 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से है, जिनके मुमकिना गारंटियर्स यानी जामिनों का नाम सामने आ चुका है। अब ये वाली बात हवा में बेपरकी है या सब्सटेंशियल है, ये किसने की है? क्या ये करती मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से वाबस्ता किसी शख्सियत ने यह बात की है, या फिर ये तहरीक इंसाफ के कैंप में मौजूद किसी शख्स ने बात की है? उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड उस मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा बड़ी आबोताब के साथ जारी है। पीटीआई को यह क्रेडिट हासिल है कि जितनी बड़ी तादाद में उन्होंने वर्कर को ग्राउंड के ऊपर मोबिलाइज किया, उससे कई गुना बड़ी तादाद में उन्होंने वर्कर को वर्चुअली मोबिलाइज किया है और यह क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब ने यौम यकजहती कश्मीर के ऊपर पैगाम जारी किया है। अब आज मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि कश्मीरियों को यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे, उनको इंटरनेट अनइंटरप्टेड मिलेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि गुज़िश्ता 2.5 साल में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर उनके मुल्हिका इलाकों में तो जो मिलना है, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ मिला है, क्या कुछ खोया गया है, क्या कुछ छीना गया है, उसकी भी डिटेल्स कभी पब्लिक कर दी जाए तो बहुत जबरदस्त बात होगी। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखेगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मामला है 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का। और इस रिहाई से मुतालिक अब हुकूमती कैंप से, वो हुकूमती कैंप जो आपको और हमें बार बार एक बात करता है कि आप अगर एहतजाज करें तो की आवाज लगाकर एहतजाज कर सकते हैं। वैसे जो हम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, ग्राउंड पे निकलने की जरूरत ही नहीं है। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब का ये वाला फार्मूला हम अगर अपना लें तो हमारे अगले 100 साल बड़े आराम से गुजर सकते हैं कि एहतजाज ही तो करना है, तो बेहतरीन मुहज़्ज़ब तरीका यही है और हम वो कर देते हैं, कोई मसला नहीं। आपकी फरमाइश पर मैंने कर भी दिया है। तो उस सारे मामले के बरखिलाफ अभी इस वक्त जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, कैदी नंबर 804 के गारंटियर्स के नाम सामने आ चुके हैं और जो शख्सियत ये बात कर रही है उसका ताल्लुक हुकूमती कैंप से है। नून लीग के सेनेटर हैं, आलमी उमूर के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, माजी में पाकिस्तान के वफाक के वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। उन्होंने 2 अदद गारंटियर्स के नाम बता दिए हैं इमरान खान के और वो कहते हैं कि 2025 के अंदर ही इमरान खान रिहा हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं वो मैं पॉइंट आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। वो कहते हैं इमरान खान के 2 गारंटियर हो सकते हैं। पहला डोनाल्ड ट्रंप जो रोबदार है, दबदबे वाला है, उसकी बात जो नहीं मानेगा वो अपने लिए मुश्किल खड़ी करेगा। पहला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन कह रहा है? सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। मैं कोई बेपरकी नहीं उड़ा रहा है, ऐसे हवा में गप्पे नहीं मार रहा, ये वाली बात मैं 1.5 महीना पहले कर चुका हूं। उन्होंने दूसरे गारंटियर की जो बात की है वो उन्होंने आज पहली दफा की है। वो दूसरे गारंटियर का नाम लेते हैं कि दूसरा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हो सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों से, दोनों उन पर ट्रस्ट करते हैं, दोनों इन्हें उम्मत मुस्लिमा का लीडर मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन पर्सनल कैपेसिटी इमरान खान की यूएन वाली स्पीच के ऊपर बहुत खुश थे। इसी तरह से रजब तैयब एर्दोगान ने इमरान खान को ग्लोबल लीडर माना था। तो दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी। यानी अगर कोई सारी सिचुएशन के अंदर ब्रिज कर सकता है या कर रहा है तो वो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और टर्की यानी रजब तैयब एर्दोगान होंगे। अब ये मैं जो बात कर रहा था 1.5-2 महीने पहले, वो वाली बात अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कर रहे हैं। अब आपने ये चीज भी मुलाजा कर ली होगी। तो चीजें डेवलप होती रहती हैं, ये डेवलपिंग स्टोरीज हैं, इसमें से बहुत कुछ निकलता रहता है। तो जब ये बातें होना शुरू हो गई हैं तो कीप इट इन माइंड। आज एक और साहब ने भी ये बात कही है कि सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ चुका है। देखें, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो जंग है वो जंग आखिरी सांस तक जारी रहे, लड़ाई है लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहे, दुनिया के हर तरह की जंग, हर तरह की लड़ाई, हर तरह का डिस एग्रीमेंट वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जाकर आप में हैंडशेक के ऊपर आपको ले आता है और आना भी चाहिए, उसकी जरूरत होती है।
یہ نہیں ہوتا. اب میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر گجرانوالی والی اسپیچ میں کیا کچھ نہیں بول دیا تھا, آج بیٹھے ہوئے. تو ان سے کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ایٹ اینی پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم یہ بات کلیئر ہے کہ جہاں بھی لڑائی ہوتی ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے. طوفان آتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر تھمتا ہے. تو یہ تو پھر معاملات ہیں پولیٹیکل, ان کا حل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب, میں جو کہہ رہا تھا کہ پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ 2025 بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اگلے ایک آدھ ہفتے میں. یہ خالی کھلی میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومتی کیمپ سے بھی اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, حکومتی کیمپ سے. آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج جو ہے یوم یکجہتی کشمیر کے اوپر ایک پیغام بھیجا ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر پر ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم من حیث القوم کشمیریوں کے حقوق کے حصول تک ان کی سفارتی, اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. 7 دہائیوں سے کشمیر پر تسلط اور جبر اور فسطائیت کا راج ہے. اس کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی مان نہیں پڑ سکا. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اس میں عقل والوں کے لیے یہ پیغام پنہا ہے کہ بندوق کے زور سے نظریات تبدیل کیے جا سکتے ہیں, نہ جذبہ آزادی کو مٹایا جا سکتا ہے. اس سے میرے اس بیانیے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ فوجیں تعینات کرنے سے کبھی بھی سول مسائل کا حل ممکن نہیں ہوتا. کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں اس خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے, جس کے لیے اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بطور وزیر اعظم میں نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے سفارتی سطح پر مسلسل کوششیں کی. میرا شروع دن سے ہی یہ موقف ہے کہ پاکستان اور بھارت میں دوستانہ تعلقات کا قیام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے. پھر وہ کہتے ہیں پاکستان میں جب بھی تحریک انصاف کی حکومت واپس آئی, کشمیری عوام کی آزادی کے لیے جد و جہد کو اسی سرے سے دوبارہ شروع کیا جائے گا. بحیثیت قوم پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تب تک کھڑے رہیں گے جب تک ان پر آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا. انشاءاللہ وہ دن آ کر رہے گا جب میری کشمیری قوم کو آزاد فضا میں سانس لینا نصیب ہوگا اور اس جنت نظیر وادی میں بندوقوں کی بجائے آزادی کے نغمے گونجیں گے. یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے اڈیالہ جیل سے, اور بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے. اچھا, آج جو ہے وہ جو کل ریپرزنٹیشن بھیجی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہ امپورٹنٹ جگہوں پر پہنچ گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کے بعد سینیارٹی لسٹ میں تبدیلی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس آفس کو موصول ہو گئی, اور شکر ہے وہ ریسیو کر لی گئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ رجسٹرار صاحب اس کو ریسیو ہی نہ کرتے, تو وہ موصول کر لی گئی ہے, ریسیو کر لی گئی ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں بڑے امپورٹنٹ وائرل بیانات شیئر کروں, آج مریض جہانگیر صاحبہ کا معاملہ بڑا زبان زد عام ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا. بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ کسی بھی کور کے اندر کسی کو ذاتی معاملات کا نشانہ بنانا اور ان کے اوپر مذہب کارڈ کا استعمال کرنا یہ بڑا غلط ہے. اگر واقعتاً کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس پر تو کویسچن ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہی ہے کہ بہت سارے معاملات کا مس یوز ہوتا ہے. تو مریض جہانگیر ایک بڑی کہتے ہیں نا کہ سین وائس ہے, کھل کر بولتی ہیں, اور لیگل معاملات کے اوپر اس وقت جو بات کر رہی ہیں شاید اسی تناظر میں کوئی ایسا معاملہ کھڑا ہو. بہرحال مجھے نہیں پتا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں گیا, نہ ہی میں نے یہ سٹوری پڑھی ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے. تو ان کے خلاف ایک سیمر کیمپین لانچ ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, بہت افسوسناک ہے. اس سے پہلے کہ میں وائرل بیانات شیئر کروں, یہ 2 بولتی تصویریں ذرا ملاحظہ کیجیے گا. یہ پہلی بولتی تصویر ہے, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہیں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ صحافیوں کا ایک ٹولہ بھی موجود ہے. ان صحافیوں کے لیے کوئی ایک لفظ آپ استعمال کریں گے؟ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی تصویر آ جاتی تھی تو اس کے اوپر واویلا مچ جاتا تھا. اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں نیچے کامنٹس موجود ہیں. یہ نصر اللہ ملک صاحب ہیں, سلمان غنی صاحب ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں. آپ کائنڈلی کامنٹ کرنا چاہیں تو نیچے فورم حاضر ہے. دوسری بولتی تصویر میں شیئر کرنا چاہوں گا, یہ ملاحظہ کیجئے, یہ عمران ریاض خان صاحب کی صابر شاکر صاحب سے ملاقات کی تصویر ہے. اس تصویر کے اوپر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ لندن میں دونوں ملے ہیں اور تتے توے پر بٹھا دیا عمران ریاض اور صابر شاکر کی اس ملاقات نے بہت سارے لوگوں کو تتے توے پر بٹھا دیا. اس کے اوپر اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں عمران ریاض خان کے لیے, صابر شاکر کے لیے, یا ان تمام صحافی بھائیوں کے لیے جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنی نوکری مال سب مشکل میں ڈال کر جو ہے گفتگو کر رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے.
کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، جائے بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور جائے بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سب سے پہلے آفتاب اقبال صاحب کا شیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا اس پر بات کرتے ہیں. جو اس خط پر چلا رہا ہے، کراہ رہا ہے، ناپسندگی کا اظہار کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے یا تو اسے روزی روٹی کھال کا مسئلہ ہے یا خان سے بغض رکھتا ہے. یہ آفتاب اقبال صاحب کے کامنٹ ہیں. بغض عمران میں لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ سب کچھ گرا دیا ہے، داؤ پر لگا دیا ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی، کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں ارشاد بھٹی اور کامران شاہد نے جاوید لطیف صاحب کو توے پہ بٹھایا. سوال ہوا مداخلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کبھی سویلینز کا حصہ زیادہ ہوتا تھا، آج سویلینز کا حصہ سب سے کم ہے. حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، بیساکھی ہٹے گی تو کیا انجام ہوگا، جاوید لطیف نے کہا. اور اس کے اوپر کامران شاہد نے کہا تو چھوڑ دینا، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. میرا خیال ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے میاں صاحب، آپ خام خواہ کیوں آپ مشکل اپنے گلے میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. حالات اگر قابو میں نہیں ہے تو چھوڑ دیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. صاحب کا یہ ذرا سنیے گا. 5 سال بعد عوام کے درمیان جائیں گے تو لوگ جھولیاں اٹھا کر دعائیں اور ووٹ دیں گے. نہ ان کے پاس جھولی ہوگی نہ وہ اٹھائیں گے، اور اٹھانے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا ہوگا. تو ساری جھولیاں بھر کر کسی اور کی تجوریوں میں جا چکی ہوں گی. جو حالات بنے ہوئے ہیں نا، جو اس سسٹم میں سرکاری دفاتر کے اندر ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم آپ کا کبھی پالا پڑے، آپ کو لگ پتا جائے کہ یہ لوگ کس طرح سمیٹ رہے ہیں. سرکاری دفاتر کی بات کر رہا ہوں، بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہے اوپر تک کہ کیا چل رہا ہے. کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی تکے پہ چل رہا ہے ملک، اور بس چلے جا رہا ہے. اللہ خیر ہی رکھے. آگے جی، یہ مریم نواز شریف صاحبہ اور مجیب الرحمان شامی صاحب کا جو مکالمہ ہے وہ شیئر کرتا ہوں. یہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے تو ایک مکالمہ آیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میڈم، آپ میرٹ پر کام کر رہی ہیں، آپ اگلے 5 سال کے لیے بھی آئیں گی. صحافیوں کی وزیر اعلیٰ سے گفتگو. آپ نے بلا تفریق کام کیا ہے. مجیب الرحمان شامی: مجھے لگتا ہے کہ میں نے میڈلز پہن لیے ہیں. مریم نواز صاحبہ: تو میں اس پر اتنا کہنا چاہوں گا شامی صاحب، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت، احترام اور رزق سے نوازا ہے. آپ رزق کو بڑے بہترین طریقے سے حلال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے خاندان کو خوش رکھے، اور تمام ان صحافیوں کو جو اس محفل میں موجود تھے، اور ان سب کو بھی میڈل سے نوازے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.